السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے اول سے حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ آئیے اس کی دلیل لیتے ہیں، وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4662 میں ابو بکرہ نفیہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے۔ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، جبکہ چوتھا ماہ رجب الگ سے ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم نحر کے دن اللہ کے نبی کو یہ شہادت کیوں دینی پڑی؟ وجہ، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت تبدیلیاں کر دی تھیں، کبھی کسی سال مہینہ بڑھا دیا، کبھی کسی سال مہینہ گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پر نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ حج اپنی اصلی وقت اور تاریخ پر ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھی، اسلام نے بھی اسے حرام قرار دیا، یہی ان کی حرمت ہے۔ لہٰذا ان 4 مہینے حرمت والوں میں اس کی حرمت چاہیے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو ساری زندگی انسان کو غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے، شوق دلانے کے لیے بعض دنوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، پھر ان میں سے خاص کام کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم۔ ماہ رجب میں عرب میں زیادہ تر عمرہ کرنے کا رواج تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ دوسرا حکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے، جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص اگر انسان ان 4 مہینوں کی حرمت کی پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے، کیونکہ جو اپنے ساتھ دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، یعنی نیکی کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر نیکی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم انفسکم، اگر تم نے احسان کیا یعنی نیکی کی تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ انسان دوسروں کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے اپنے ہی لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ نیکی کا اجر اپنے آپ کو ملتا ہے، جنت کا راستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔